الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کی خاطر پیدا فرمائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت و اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. گویا کہ کائنات کی ہر نعمت انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے. عبادت کی دو قسمیں ہیں. کچھ عبادات تو وہ ہیں جو انسان پہ، مسلمان پہ
اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہیں، جیسے 5 وقت نماز ادا کرنا، جیسے رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت آدمی پہ زندگی میں 1 دفعہ حج ادا کرنا، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب شخص پہ، اسی طرح اور بھی کئی ایک عبادات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ فرض قرار دی ہیں۔ ان عبادات کو چھوڑنے سے یا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی مسلمانی اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا پھر کم از کم وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ اور عبادت کی دوسری قسم وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان پہ فرض تو نہیں کی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ عبادات کرنے کی انسان کو ترغیب اور تلقین بہت زیادہ کی ہے۔ ایسی عبادت کو نفلی عبادت کہتے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح کچھ نمازیں وہ نفلی نمازیں ہوتی ہیں۔ جس طرح روزے فرض ہوتے ہیں، اسی طرح نفلی روزوں کی بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تلقین فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی۔ زکوٰۃ صاحب نصاب شخص پہ سال بعد 2.5% اپنے مال میں سے نکال کے زکوٰۃ کے مستحقین پر، حقداروں پہ خرچ کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کی یا صدقے کی ایک قسم وہ نفلی ہے، اسے نفلی صدقہ و خیرات کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حج فرض ہے اور ایک حج نفلی حج ہے، وہ انسان چاہے تو بار بار کرے، زندگی میں 2 دفعہ کرے، 4 دفعہ، 10 دفعہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے ان نفلی عبادات کے کچھ فوائد بھی بیان کر دیے۔ ایک فائدہ تو نفلی عبادات کا یہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص کی فرض عبادت کے اندر کچھ کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ مالک اپنی رحمت اور اپنے فضل سے کل قیامت کے دن اس کی نفلی عبادات سے وہ فرضوں کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ کہاں فرض اور کہاں نفل، حالانکہ نفل نماز یا نفل عبادت یا نفلی روزہ یہ کسی بھی صورت میں فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود یہ اللہ مالک کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے بندے کو میدان محشر میں پھنسا ہوا دیکھے گا، جب اس کی نیکیوں کو ترازو میں ڈال کے تولا جا رہا ہوگا اور اس کی کچھ نمازیں کم ہو جائیں گی، کچھ اس کے فرضی روزوں کے اندر نقص اور کمیاں نکل آئیں گی، اور اسی طرح دیگر فرض عبادات کے اندر، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے فرشتوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر نفلی عبادت ہے، تو اس نفلی عبادت سے اس کی کمی اور نقصان کو پورا کر دو، اس کی نقصان اور کمی کو پورا کر کے کسی طرح اس کا معاملہ رفع دفع کر دو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اگر نفلی عبادات کی فضیلت میں صرف یہ ایک بات ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہ ہو، تو کوئی بھی صاحب عقل شخص نفلی عبادات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں
جو ہاتھ اوپر کر کے یہ کہے کہ میری فرض نمازوں میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، میرے رمضان کے روزوں میں کوئی غفلت اور لاپرواہی نہیں، میری فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں۔ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ فرائض کی ادائیگی میں غفلت ہو جاتی ہے، کبھی نماز لیٹ ہو رہی ہے، کبھی روزے کے اندر ہم غیبت اور چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زکوٰۃ فرض ادا کرتے ہوئے ہم کسی کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ احسان جتلا کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی انداز میں ہماری جو فرض عبادات ہیں ان کے اندر نقص اور کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ تو جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ واقعی ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری زکاتوں میں، ہمارے حجوں میں، ہماری فرض عبادات میں کوئی نہ کوئی نقص کمی ضرور رہ جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری جب فرض عبادات کی مارکنگ ہوگی تو ہمارے نمبر پورے نہیں آ سکتے۔ جب ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم 100/100 نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کسی صورت بھی، تو پھر ہمیں کچھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ عبادت ایک تو فرض میں ہو جانے والی کمی اور غفلت کو پورا کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ یہ نفلی عبادات انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہیں، یہ نفلی عبادات انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام اور درجات عطا کر دیتی ہیں۔ صرف جنت میں داخل ہی کر دے، یہ بھی اس کا فضل اور اس کا احسان اور اس کی رحمت ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر اگر ہم چھوٹا مکان ہو تو بڑا بنانے کی فکر کرتے ہیں، کچا مکان ہو پکا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹا مکان ہو بڑا کرائے پہ ہو تو اپنا لینے کی فکر، چھوٹی گاڑی ہو تو بڑی کی فکر اور کوشش۔ اپنے معیار زندگی کو ہر شخص تقریباً ہر شخص اپنے اپنے وسائل کے مطابق بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم صرف 33 نمبر 33% مارکس پاسنگ مارکس لینے کے قائل ہیں کہ چلو گزارا ہو جائے بس۔ اور دنیا کے اندر جب امتحان ہوتا ہے، کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی اچھا اسٹوڈنٹ جس کو اپنے کیریئر کی، اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے، جس نے دنیا میں کوئی مقام پانا ہوتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ امتحان میں پورے سوال اٹیمپٹ نہیں کرتا، وہ کچھ نہ کچھ زائد سوال اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا، تاکہ اللہ نہ کرے میرا کوئی سوال غلط ہو گیا تو وہ جو زائد سوال حل کیا ہوگا اس میں سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھی درجات رکھے ہیں، وہاں بھی گریڈز ہیں، اور صرف جنت کے درجات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ گریڈ ہیں، اتنے زیادہ درجات ہیں اور بلندیاں ہیں کہ ان درجات میں سے صرف 100 درجہ وہ تو اللہ رب العزت نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، 100 درجہ تو صرف اللہ نے جہاد کرنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے جنت، 100 درجہ تو وہ بلند ہو جاتے ہیں صرف ایک عبادت کی وجہ۔ اور اگر اسی طرح دیگر عبادات کے اندر بھی انسان آگے بڑھے، ہمت کرے، کوشش کرے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی جمع کرے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو آخرت کی کامیابی انشاءاللہ یقینی
رزق ختم ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے اندر درجات اور گریڈ بلند ہو جائیں گے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نفلی عبادات میں سے صرف ایک دو نفلی عبادات کی طرف یاد دہانی کے طور پہ تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ سردیوں کی راتیں ہیں اور طویل ترین راتیں ہیں سال کی، اور سال کے چھوٹے اور شارٹیسٹ اور چھوٹے ترین دن ہیں۔ ادھر سے دن چڑھتا ہے اور ادھر سے سورج غروب۔ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ شکایت کرتے ہوئے زبان پہ یہ جملہ لاتے ہوئے سنا ہوگا کہ جناب دن اتنے چھوٹے نے پتہ نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جملہ ہم بولتے ہیں تو صرف اور صرف دنیا کے لیے، کام کاج کے معاملے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتے جی۔ اللہ اکبر۔ یہی جملہ بنیاد بنا کر میں اپنے آپ کو اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک دو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اگر یہ دن اتنا ہی چھوٹا ہے کہ ادھر سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور دو تین کام نپٹاؤ تو عصر کی اذان، ساتھ ہی سورج غروب اور دن ختم، اتنا ہی چھوٹا دن ہے، تو اس کے چھوٹے ہونے سے، اس کی چھوٹائی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ چھوٹے دن ہیں، کام کاج نہیں نبڑتے، تو اس کے اندر ایک مثبت پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نفلی روزے کثرت کے ساتھ ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنا ہی مقولہ ہے کہ دن اتنے چھوٹے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ یقین کریں کہ نفلی روزہ رکھ کے دیکھیں، واقعی آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن کدھر سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ نہ آپ کو پیاس ستائے گی، نہ آپ کو بھوک پریشان کرے گی۔ حتیٰ کہ ان دنوں میں تو بہت سے لوگ بغیر سحری کے بھی نفلی روزے رکھتے ہیں اور ان کو پھر بھی کچھ پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پیاس نہیں ستاتی، کوئی بھوک نہیں ان کو پریشان کرتی، اس لیے کہ دن بہت چھوٹے اور موسم ہے سردی کا، گرمی بھی کوئی نہیں، نہ پسینہ ہے، نہ تپش ہے، نہ گرمی ہے۔ اللہ اکبر۔ گرمیوں کے اندر ہم روزہ رکھ کے اے سی والی مسجدوں کے اندر یا گھر کے اندر اے سی والے کمروں کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں روزہ نہ لگے، اور آج کل اللہ پاک نے ساری سڑکیں بھی ایسی کر دی ہوئی، پورا گجرانوالا ایئر کنڈیشنڈ ہو گیا، چلتے پھرتے کام بھی کرو، جہاں مرضی جاؤ، سردی موجود ہے، ٹھنڈک موجود ہے، روزہ رکھنے کے لیے پورے حالات سازگار ہیں۔ لیکن اکثر لوگ ہم میں سے اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ میرا مقصد آپ کو صرف توجہ دلانا ہے، ایک صرف ریمائنڈر اور یاد دہانی کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے اندر زندگی ہاتھ سے نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان کا شکار ہیں، اکثر لوگ جن میں لاپرواہی کرتے ہوئے نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک ہے الصحت، صحت، والفراغ، اور دوسری فراغت۔ صحت، فراغت۔ فراغت کیا ہے؟ وقت۔ اور صحت کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کے گھر میں آگے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے ہم رکوع سجدے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب ہم نہ نفلی روزہ رکھ سکیں اور ہم کہیں کہ جناب یہ میری طرف سے رمضان کے روزے بھی نہ رکھ سکیں، اور ہم یہ کہیں کہ یہ میری طرف سے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور کئی سال سے کئی لوگ روزے نہیں رکھتے، بیمار ہو جاتے ہیں یا زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ گزارش ہے
کہ بہت سے لوگ اس کے اندر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ گرمی کے اندر میں روزے نہیں رکھ سکتا، میری صحت اجازت نہیں دیتی، لہذا مجھے روزے معاف ہیں۔ روزے ایسے معاف نہیں ہوتے۔ روزوں کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کو، اگر آپ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، صحت اجازت نہیں دیتی، بڑھاپا، بیماری، کوئی بھی چیز، تو آپ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کریں۔ اب رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے تک پورا سال ہے ہمارے پاس، تو اس پورے سال کے اندر ایک موسم سردیوں کا بھی آتا ہے، تو سردی کے موسم کے اندر تو جو بندہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، تھوڑی صحت والا ہے، کمزور صحت والا ہے، وہ شخص بھی آرام سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ سال کے کسی بھی موسم میں فرض روزوں کی قضا نہیں دے سکتا، وہ واقعی اتنا ہی مریض ہے، واقعی اتنا ہی ضعیف اور کمزور ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس گرمی میں نہیں رکھ سکتا رمضان کے روزے تو بس میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، فدیہ دے دیا، یہ درست نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ان دنوں کے اندر روزے رکھیں اگر آپ فرض روزے رمضان میں نہیں رکھ سکے یا رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پہ ان دنوں کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو نفلی روزے کئی طریقوں سے رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف انسان بھی کوئی دنیا میں تھا؟ میرے اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داری؟ 2 3 4 5 بچوں کو پالنا، بس یہی ذمہ داری ہے۔ 2 4 5 افراد کے ہم کفیل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، نگہبان ہیں، اور ہم نے اپنی ساری جوانی، ساری صلاحیتیں کھپا دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ذمہ داری تھی؟ نبوت و رسالت کی ذمہ داری، اور نبی بھی آخری، جس کو پتا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، بس یہ آخری نبوت و رسالت کا تاج ہے اور ذمہ داری ہے جو میرے سر کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذمہ داری کی وجہ سے کتنے مصروف ہوں گے؟ آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ اس کے باوجود کہ آپ کے اللہ پاک نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرنے کا قرآن میں بھی اعلان کر دیا اور حدیث کے اندر بھی اعلان کر دیا۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ پیغمبر کے گناہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہوتی ہے، بہرحال اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، جو بخشے بخشوائے ہیں اور جو اللہ کے محبوب ہیں، اور قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا، سب سے پہلے آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ سجدہ کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے تو لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اور مقام محمود کا وعدہ اللہ پاک نے آپ سے کیا ہے، اور حوض کوثر آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنے فضائل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اتنی زیادہ عبادت تو میں اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مہینے میں سوموار کا روزہ، کبھی پہلی سوموار کا، آخری جمعرات کا، کبھی سوموار کا اور جمعرات کا، کبھی ایام بیج کے روزے، چاند کی 13 14 15 تاریخ کے روزے، اور 3 روزے مہینے کے اندر کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ساری زندگی ہی رکھتے رہے۔ اس سے زیادہ تو ہو جاتے تھے، کم شاید ہی کبھی ہوئے ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل، میرے جگری دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی بڑی ہی تاکید کی تھی، اور ساتھ کہا کرتے تھے کہ میں نے وہ تینوں کام آج تک چھوڑے نہیں ہیں۔ اور ان 3 کاموں میں ایک کام کیا تھا کہ ہر مہینے 3 نفلی روزے ضرور رکھنے۔ حالانکہ یہ تاکید صرف ترغیب کے طور پہ تھی، یہ کوئی فرض نہیں تھے ان پہ 3 روزے رکھنے، لیکن تاکید کی تھی، فضیلت بڑی بیان کی تھی، تو انہوں نے 3 روزے ساری زندگی نہیں چھوڑے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے ایک تو میں سوموار کو پیدا بھی ہوا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یعنی اس پہ بھی شاید اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ روزہ رکھ رہے کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، مجھے انسان بنایا، پیغمبر بنایا، دنیا میں بھیجا۔ اور دوسرا یہ سبب ہے کہ سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے نامہ اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال سوموار یا جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ فرشتے جب اللہ کے سامنے میرا نامہ اعمال پیش کریں تو اللہ پاک اس بات پہ خوش ہو جائے کہ میرا بندہ اس وقت روزے کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ تو سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ رکھیں گے تو یہ تقریباً 8 روزے مہینے میں بن جائیں۔ چلو صرف سوموار کا رکھ لیں، چلیں صرف جمعرات کا رکھ لیں، کبھی سوموار کبھی جمعرات، کبھی سوموار جمعرات دونوں رکھ لیں، کبھی نہ بھی رکھیں۔ 13 14 15 چاند کی تاریخ کے یہ 3 روزے رکھ لیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہی 3 رکھیں، آپ کبھی مہینے کے ابتدا میں، کبھی آخر میں، کبھی درمیان میں بھی 3 روزے پورے کر لیتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی یہ ارادہ کریں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ نفلی روزوں کی روٹین بنانی ہے، اور سردیاں اس کے لیے ایک گولڈن چانس ہے۔ اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، حسن درجے کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ سردی جو ہے نا یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے نیکیوں کا، اس لیے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، نفلی روزہ رکھنا بہت آسان، اور راتیں ہوتی ہیں لمبی، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، نیند پوری کر کے آدمی آرام سے فجر کی اذان سے پہلے بیدار ہو کر تہجد کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا۔ یہ دونوں کام، راتیں لمبی ہونے کا فائدہ، تہجد پڑھنی یقینی ہو گئی، قیام کرنے کے لیے بندے کی طبیعت فریش ہو گئی۔ اب بندہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا یار رات کو بس لیٹ سوئے تھے، نیند پوری نہیں ہوئی۔ لیکن بد نصیبی اور بد قسمتی کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو سردیوں کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نفل کی کیا توفیق ہوگی؟ نفل کی توفیق تو انہی کو ملے گی جو پہلے نمبر پہ فرض صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو دن کے وقت روزہ رکھیں اور رات کے وقت تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک نے جو سورۃ البقرہ کے اندر روزوں کے فضائل بیان کیے ہیں نا، وہاں پہ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم، وہاں فدیے کا حکم بیان کیا نا، فدیے کا مسئلہ بیان کیا، سو ساتھ آخر میں یہ کہہ دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ 2 آپشن اور 2 رستے تھے اسلام کے ابتدائی دور میں، چاہے تو روزہ رکھ لو، چاہے تو فدیہ دے لو، یہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا۔ تو آخر میں اللہ پاک نے فرمایا اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ روزہ رکھنے کو ترجیح دی کہ یہ بڑا فضیلت والا کام ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، انسان میں تقوی، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، قوت مدافعت، روحانی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے روزہ رکھنے، بریکیں تیز ہو جاتی،
بریکیں دیکھا نا کئی دفعہ کمزور ہو جاتی ہیں گاڑی، تو ٹائر شائر کھلوا کے ان کی صفائی شائی کروائیں، تو پھر بریک دوبارہ لیدر شیدر صاف کرائیں تو بریکیں پھر ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ روزہ جو ہے نا، یہ برائی کے خلاف یہ بریک کا کام کرتا ہے۔ نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، غیبت سے بچاؤ، جھوٹ سے بچاؤ۔ روزے کی حالت میں انسان پہ خاص کیفیت رہتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزہ تو ہوتا ہی میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہی قیامت کے دن دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی عند افطاری ہی، افطار کے وقت، اور ایک خوشی عند لقاء ربہ، جب کل قیامت کے دن رب سے ملاقات ہوگی نا، دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب اللہ پاک اس کو اس کے روزوں کا اجر و ثواب پتہ نہیں کتنے گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اس وقت انسان کو جو خوشی ہوگی، جیسے آدمی کو کوئی کمیٹی شمیٹی نکل آئے اچانک بہت بڑی، یا کوئی ڈوبی ہوئی رقم تر جائے تو اچانک خوشی ملتی ہے، اس طرح قیامت کے دن خوشی ہوگی۔ اچھا، حدیث کے پہلے حصے کو تو ہم خود آزماتے ہیں نا دنیا میں بھی۔ افطاری کے وقت ایک خوشی محسوس ہوتی، ذرا تصور کریں، افطاری کا وقت بیٹھ کے انتظار کرنا، پھر اس کے بعد افطاری کے وقت جو سکون اور فرحت اور اطمینان ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ 2 خوشیاں ہیں، ایک روزانہ افطاری کے وقت اور ایک کل قیامت کے دن رب سے ملاقات کے وقت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ، من صام یوما فی سبیل اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا نا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھا، اللہ پاک اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتے۔ ایک روزہ، چاہے وہ فرض ہے چاہے نفلی۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیوں، تہجد کی چاہے 2 رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی توفیق اللہ آپ کو دے، تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ جتنے بجے بھی آپ سوتے ہیں نا، اس سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے سونے کی روٹین بنا لیں۔ اگر آپ پہلے 5:30 بجے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، تو آپ آدھا گھنٹہ اس کو پیچھے لے جائیں، پونا گھنٹہ پیچھے لے جائیں، گھنٹہ پیچھے لے جائیں، تو انشاءاللہ وہی ٹائم تھوڑا سا اٹھنے کا پیچھے آ جائے گا، اور اس سے 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تہجد پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کا، اللہ والوں کا تذکرہ کیا، عباد الرحمن کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں نا، وہ راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، راتوں کو بہت زیادہ غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے، جس طرح ہم سردیاں ہیں تو 10 گھنٹے سو رہے ہیں، وہ راتوں کو تھوڑا سونے والے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ تھوڑا سو کے کرتے کیا تھے؟ کیبل دیکھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، وہ ڈبیٹیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دیکھ کے 4 گھنٹے دیکھتے رہتے تھے، نہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحریوں کے اوقات میں بیدار ہوتے تھے اور رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگو رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، فَإِنَّهُ دَعَبُ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ یہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، مسلمان ہوں یا اس سے پہلی امتیں ہوں،
فرمایا تم سے پہلے نیک اور صالح لوگوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، یہ ان کی عادت ہوتی تھی، وہ راتوں کو قیام کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو سردی کے اس موسم سے چھوٹے دنوں سے فائدہ اٹھا کے نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے، اور یہ عادت ایسی پختہ ہو کہ پھر اللہ ہمیں گرمی میں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے دے، اور لمبی راتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس اتوار کو گجرانوالہ کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ اتوار کے دن صبح 9:30 بجے قائد اعظم ڈویژنل پبلک سکول جو شہین آباد گلشن اقبال پارک کے سامنے ہے، اس کے آڈیٹوریم کے اندر 300 سے زائد طلباء و طالبات جنہوں نے قرآن کی کلاسیں پڑھی، ترجمہ کی، تجوید کی، سیرت کی، ان میں سرٹیفکیٹ اور اسناد اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کا خصوصی بیان بھی ہوگا 9:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک۔ تو تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اس ایمان افروز اور روحانی محفل کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔